والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق چند باتیں سماعت کی۔ گزشتہ جمعہ آخر میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناظرے کے حوالے سے عرض کیا تھا۔ وہ مناظرہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رافضی سے کیا کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام بشریت میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہونے کے لحاظ سے آپ کو نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل ہے۔ امام جعفر صادق جو امام محمد باقر کے بیٹے اور امام محمد باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہونے کے لحاظ سے آپ نے یہ ڈیوٹی سمجھی کہ اگرچہ وہ رافضی آپ کے جد اعلیٰ کی افضلیت کا قائل تھا، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ فرض سمجھا، یہ ڈیوٹی سمجھی اور رافضی کے دلائل سنے اور سن کے اس کے دلائل کا رد کیا اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلائل دیے اور آخر میں اس رافضی کو توبہ کرنی پڑی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل کو مان کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا نعرہ لگانا پڑا۔ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ یہ تحریری طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ، یہ بیروت سے چھپی کتاب جس کا پرنٹ ہم نے نیٹ سے حاصل کیا، یہ مکمل کتاب ہے جس کا شروع والا کتاب کا یہ پیج اس نام سے ہے، مناظرہ جعفر بن محمد الصادق مع الرافضی فی التفضیل بین ابی بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ کتاب کا نام ہے
کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رافضی کے ساتھ مناظرہ کس بارے میں؟ فی التفضیل بین ابی بکر و علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، مطلب فضیلت کس کی ہے، افضلیت کا حقدار کون ہے، اس بارے میں یہ مناظرہ ہے۔ اور پوری سند کے ساتھ یہ مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ نقل کیا گیا۔ اس کا جو پرانے جو اس کے پرنٹ ہیں وہ بھی اس کتاب کے اوپر صاحب جو ہیں لکھے گئے۔ یہ ترکی کا مخطوطہ، اس کا پرنٹ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ یہ پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو سید کہہ کر یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بشریت میں نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر ان کا ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آئمہ کا اور اس پہ اولیاء اکرام کا، سلف صالحین کا اجماع اس پہ پیش کیا کہ ہر صدی میں، ہر دور میں اس عقیدے پر اجماع رہا کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر ہر لحاظ سے جس ہستی کا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کسی نے بھی اس اجماع کا انکار نہیں کیا۔ صحابہ کا دیکھو، تابعین کا دیکھو، تبع تابعین کا دیکھو، آگے آج تک اہل حق اس عقیدے پر قائم ہے اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ اس لیے بھی اس کا یاد کرنا، سننا، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آج اگر کوئی سید اٹھ کے یہ کہے تو اسے بتاؤ کہ امام جعفر صادق سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھلا کو جتنے بڑے آستانے کا گدی نشین ہو اور کتنے بھی اس کے نام کے ساتھ القابات لگائے جائیں، اور وہ کتنا بڑا جو ہے وہ حجت الاسلام کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا شیخ القرآن، مفسر قرآن کیوں نہ ہو، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس عقیدے پہ نہ صرف خود قائم ہیں بلکہ پہرا دیا، اور جو مد مقابل دلائل آئے ہیں ان دلائل کو رد کر کے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے دلائل دیے کہ رافضی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ماننا پڑا کہ حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر صرف جو ہے وہ امام جعفر صادق ہی نہیں دے رہے، حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر تو امام جعفر صادق کے نانا جی نے بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رافضی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہا، فرد علیہ السلام، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ فقال الرجل، وہ شخص کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام یہ بتاؤ، اے ابن رسول یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ من خیر الناس، سب سے بہتر لوگوں میں کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے، فقال جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت میں چاہے وہ لوگ پہلے گزر گئے ہوں، پہلی امتیں کیوں نہ ہوں، انبیاء مرسلین کے بعد جس ہستی کا نام سب سے پہلے ہے اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے اب شک۔ دیکھو یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ابو بکر نہیں کہا، آگے جو آپ کی صفت تھی
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور قرآن نے بیان کی وہ بھی بیان کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ماحول اس وقت یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے سے بھی لوگ جو ہے وہ گریز کرتے اور معاذ اللہ اس طرح کے فتوے لگاتے کہ یہ صدیق کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو حق والوں کو حق نہ دے اور باغے وہ فدر کا حوالہ دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر بھی کام تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام کے ساتھ یہ صفت لگائی اور بتایا لوگوں میں وہ ہوں جو ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر کا نام لیا تو وہ شخص کہنے لگا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، آپ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں بہتر کہہ رہے ہو تو امام آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ آگے دلائل دیے گئے لیکن ہمارے لیے اگر آگے دلیل کوئی نہ ہوتی تو صرف یہی دلیل کافی تھی کہ امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کو افضل کہہ رہے ہیں۔ یہی دلیل امام جعفر صادق کا کہا ہوا، کیا کوئی چھوٹی دلیل ہے؟ اگرچہ آگے کوئی نقلی عقلی دلیل نہ بھی ہوتی، محض اتنا بھی ہوتا تو آج کے امتی کے لیے تو اتنا ہی ماننا کافی ہے کہ امام جعفر صادق نے کہہ دیا تو جو صادق ہو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، کہنے لگے سنو دلیل قرآن سے، قال قوله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ فرمانے لگے قرآن کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے الا تنصروه، اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرو گے اے مکہ والو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جس وقت کفار کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو غار کے اندر وہ دو، اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے ایک اپنے صاحب سے کہتا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کے آپ فرمانے لگے دیکھو فَمَن يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ اثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَا اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، غار میں وہ دو جن کا تیسرا اللہ تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بول کے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جس وقت دیکھا کہ کفار بالکل غار کے منہ پہ آ گئے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمیہ ابصرنا، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کو فکر تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ، کہنے لگے افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں غار کے اندر اس وقت سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، غار میں سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ افضل ہیں حضرت صدیق اکبر سے بھی،
نبی ہیں، رسول ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بھی آقا ہیں، کہتے سوائے ان کے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں ہے، سبحان اللہ، ان کے بعد جس ہستی کا نام ہے وہ حضرت صدیق اکبر۔ یہ دلیل دی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رافضی اس دلیل کو جھٹلا نہ سکا، بلکہ اس نے کہا قال له رافضی فإن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بات على فراش رسول اللہ غیر جزع ولا فزع، کہنے لگا کہ دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ دلیل پیش کی۔ کہتا ہے وہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام فرماتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس ہستی کو اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ تو مولا علی تھے، لہٰذا یہ دلیل ہے افضلیت علی کی کہ جس کو رسول اللہ اپنے بستر پر سلائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پہ سوئے تھے، حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، کفار جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے بستر پہ سونا یوں تھا جس طرح جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سونا، کفار حملہ کر سکتے تھے بغیر دیکھے، اور یہ موت کے منہ میں کھڑے ہونے والی بات تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جزا فضا کے بستر رسول پہ آرام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رافضی کو کیا پتا جزا فضا حضرت علی کو اس لیے نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جس رات بھی سویا کبھی بھی یہ یقین نہیں ہوتا تھا صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، لیکن ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا یقین تھا صبح اٹھوں گا بھی مدینہ شریف بھی ضرور جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی حضرت علی کہتے ہیں مجھے یقین تھا صبح میں نے اٹھنا بھی ہے اور لوگوں کی امانتیں بھی واپس کرنی ہے اور مدینہ شریف بھی جانا ہے، اس لیے کہ ڈیوٹی آمنہ کے نام نے لگا دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا غیر جزع ولا فزع، کوئی جزا فضا نہیں تھی۔ جزا فضا کا مطلب ہے کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا، بغیر کسی خوف و خطر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پہ سوئے ہیں، لہٰذا یہ افضلیت علی کی دلیل ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قال له جعفر وكذلك ابو بکر كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، تم بستر رسول کی بات کرتے ہو، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف رسول اللہ کی چارپائی ہے اور دوسری طرف خود ذات رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی ہجرت کی رات بستر رسول پہ تھے اور صدیق اکبر ذات رسول کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھے۔ ایک طرف بستر ہو تو بستر ذات سے زیادہ شان والا تو نہیں ہوتا، بستر کو بھی تو شان اس ذات نے ہی دی ہے، لہٰذا وہ چارپائی پہ تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کہتے اگر حضرت علی کو جزا فضا نہیں تھا تو جزا فضا صدیق اکبر کو بھی نہیں تھا، وہ بھی بغیر کسی خطرے کے اور بغیر کسی خوف کے نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں تھے، کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا۔ اگر خوف و خطرہ ہوتا تو غار میں خود پہلے نہ جاتے، نبی پاک علیہ السلام کو بھیجتے کہ آپ دیکھیں غار میں کوئی چیز ہی چھپ کے نہ بیٹھی ہو حملہ کرنے کے لیے، پہلے باہر کھڑا کیا، محبوب آپ پہلے باہر رہے، میں غار میں جاتا ہوں، اگر کوئی خطرناک چیز غار میں چھپی ہوگی تو وہ حملہ میرے اوپر کرے، مجھے تکلیف پہنچائے، محبوب آپ تو سلامت رہیں۔ غار میں جاتے ہیں، سارے سوراخ جو غار کی طرف آ رہے تھے دوسرے راستوں سے ان کو بند کیا، یہاں تک کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ تو حدیث بھی ہے، حضرت فاروق اعظم نے بھی اس کو بیان کیا، اگر کپڑا باقی نہ رہا تو اپنے جسم سے قمیض اتار لی اور اسے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے لگے۔ اس انداز کو جب میرے محبوب نے دیکھا، غار کے اندر آئے تو خواجہ قمر الدین سیالوی لکھتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ابو بکر آج تو نے
نے میرے لیے غار کو صاف کیا ہے، پھر میں غار میں آیا ہوں، قیامت تک جس دل کے اندر تیری محبت پہلے جلوہ گر ہو کے اس دل کو صاف نہیں کرے گی، وہاں میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی دل میں میں جاؤں گا جس دل کو ابو بکر تیری محبت پہلے داخل ہو کے اس دل کو صاف کرے، وہی میری محبت جلوہ گر ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو بھی جزا فضا نہیں تھا۔ اب دیکھو، ایک طرف رافضی اور ایک طرف امام جعفر صادق، دلائل ادھر دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ رافضی کہنے لگا، قال له الرجل ان اللہ فإن اللہ تعالی یقول بخلاف ما تقول۔ وہ بندہ کہنے لگا، رافضی اے امام، آپ تو اس کے خلاف بات کر رہے ہو جو قرآن میں ہے، قرآن کے خلاف آپ نے بات کی ہے۔ تو امام جعفر صادق کہنے لگے، بتاؤ قرآن میں کیا ہے؟ اس نے کہا، قال اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی کو، اور ساتھی کون سے؟ حضرت صدیق اکبر، تو وہ محبوب اپنے یار غار کو حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے، لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہو کوئی جزا فضا نہیں تھا، اور ادھر جو ہے اللہ کہتے ہیں جزا فضا تھا۔ تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دے رہے تھے، ابو بکر گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اے امام، آپ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لا، میں نے قرآن کے خلاف بات نہیں کی۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُزْنَ غَيْرُ الْجَزْعِ وَالْفَزْعِ، وہاں لفظ حزن کا آیا ہے، جزا فضا کا قرآن میں لفظ نہیں آیا۔ جزا فضا جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، اور حزن اپنے بارے میں نہیں ہوتا، حزن کسی دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں جو غم تھا وہ اپنے بارے میں نہیں تھا۔ یہ لفظ بولے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے، کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ ولم یکن حزنہ علی نفسی۔ کہنے لگے انہیں جو حزن تھا، جو پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں کوئی مجھے مار کے کہیں کوئی رسول اللہ تک نہ پہنچے۔ اور یہ امانت بہت بڑی امانت ہے، لوگ قیامت تک مجھے تانے دیں گے، اگر حفاظت نہیں کر سکے تو ساتھ کیوں چلے، پہلے ہی انکار کر دیتے۔ قیامت تک اتنی بڑی امانت رب کی میرے پاس ہے، اور میری ڈیوٹی لگی ہے حفاظت کی، جان اپنی تک میں ان کی حفاظت کروں گا، لیکن جب مجھے پھر اللہ کے دین کا کیا بنے گا؟ ابھی تو قرآن کا نزول ہونا ہے، تو قرآن کا نزول تو ان کی ذات کے بغیر کسی اور پہ ہو بھی نہیں سکتے۔ کیفا وقد السعته اکثر من 100 خریش، کہتے وہ سانپ جس سوراخ پہ ایڑی تھی صدیق اکبر کی، وہاں سانپ نے 100 سے زائد بار ڈنگ مارا، ایک بار بھی صدیق اکبر نے ہائے نہیں کہا۔ یہ لفظ ہیں، کہنے لگے ایک بار بھی، فما قال حس ولا نافا، ایک بار بھی زبان پہ سی نہیں آئی، ایک بار بھی زبان پہ ہائے کے لفظ نہیں آئے۔ 100 بار ڈنگ کھایا ہے، نہ ایڑی ہٹائی ہے، نہ زبان پہ جو ہے وہ تکلیف کے لفظ آئے ہیں، ہائے حس کے لفظ آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اگر انہیں اپنی ذات کے بارے میں خطرہ ہوتا تو پہلی بار ہی ڈنگ کھا کے ایڑی ہٹا دیتے۔ 100 بار ڈنگ کھا کے بھی جو اپنے پاؤں نہیں ہلا رہا، وہ صدیق اکبر وہ ہے جسے نہ کوئی فضا تھا، نہ کوئی غم تھا، اپنی ذات کا حزن بھی نہیں تھا، حزن تھا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ اب جس وقت یہ دلیل دے دی امام جعفر صادق کی، دلیل رد بلا کون کرے؟ جب دلیل امام جعفر صادق کی ہو، رافضی نے اب پینترا بدلا، اس دلیل کا تو رد نہ کر سکا، مزید اس
اس نے دوسری دلیل دی، کہنے لگا قال رافضی فإن اللہ تعالی قال انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے ایمان والو، تمہارا جو مددگار ہے وہ اللہ ہے، اور تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور تمہارا مددگار وہ ایمان والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اگرچہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں، رکوع کی حالت میں ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے نزل فی علی بن ابی طالب، یہ آیت اتری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، ان کے بارے میں آئی ہے۔ کب کہتے ہیں تصدق بخاتمہ وہو راکع، اس وقت اتری تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ ادھر سائل نے صدا دی تو حضرت علی نے رکوع کی حالت میں ہی اپنی انگوٹھی اتار کے اس سائل کو دے دی، اس کی طرف پھینک دی وہ انگوٹھی۔ حالت رکوع میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا، ادھر حضرت علی نے یہ عمل کیا، ادھر قرآن کی آیت آئی تو میرے محبوب فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعلہا فی وفی اہل بیتی، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میری اہل بیت کو یہ صفت عطا فرمائی ہے، سبحان میری اللہ، اہل بیت کو یہ صفت عطا کی ہے۔ اللہ قرآن میں جس کی شان بیان کرے وہ علی میری اہل بیت میں سے ہے، جس کے بارے میں یہ آیت آئی تو وہ رافضی کہنے لگا کہ دیکھو یہ آیت اتری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لہذا ان کا پہلا نمبر ہے۔ امام جعفر صادق کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح، میری بھی دلیل سنو۔ کیا دلیل دی؟ قال له جعفر الآیۃ التي قبلها في السورة اعظم منها، کہتے ہیں میرے پاس وہ دلیل ہے جو اسی صورت میں اس سے پہلے، جو اس سے بھی بڑی آیت ہے۔ سبحان اللہ، ایتیں تو ساری برابر ہے، مطلب یہ ہے اس سے پہلے والی جو آیت ہے تم نے ایک پڑھی دوسری کیوں نہیں پڑھتے، اور پہلے والی پڑھ کے آگے کیوں نکل جاتے ہو، اس سے پہلے والی بھی پڑھو۔ کہتے وہ جو پہلے والی آیت ہے اس میں اس سے بھی بڑی شان بیان ہوئی ہے، اس سے بھی بڑی شان، اعظم منہا، اس سے بڑی شان بیان ہوئی ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم تمہارے بعد لے آئے گا، ایسی قوم لائے گا، یحبهم ویحبونہ، کہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جن سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، یعنی یہ دو صفتیں ہیں، وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تمہارے بعد ایسی قوم لے آئے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے فرمانے لگے مرتد ہو جانا، کہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے، یہ ارتداد جو تھا یہ رسول اللہ کی ذاتی حیات میں نہیں ہوا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ جب لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو امام جعفر صادق کہنے لگے وَكَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَاجْتَمَعَتِ الْكُفَّارُ بِنْهَامًا وَقَالُوا الرَّجُلُ الَّذِينَ كَانُوا يُنْتَسَبُونَ بِهِ يَعُونُ النَّبِيَّ قَدْ مَاتَ۔ کہنے لگے امام جعفر صادق یہ جو ارتداد تھا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد ہوا، کہ کچھ عرب والے حضور کی ظاہری حیات کے بعد وہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ نہامن ایک جگہ ہے عراق کے قریب، وہاں وہ لوگ کفار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی دین سے پھر گئے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو مسلمان تھے
ينتصرون به، ان کی مدد جو ہوتی تھی اس وجہ سے ہوتی تھی بھی، جس کے صدقے ہیں کافر، لیکن نظریہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی مدد اللہ کے نبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بے شک یہ کفار کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتا تھا، قد ماتا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو چلے گئے، اب کیا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہہ رہے تھے، اس وقت ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت عمر کہتے تھے حضرت صدیق اکبر کو، اقبل منہم الصلاۃ ودع لہم الزکوٰۃ، اے ابو بکر ابھی ان کے خلاف جہاد نہ کرو، یہ نماز پڑھتے ہیں بس ان کی نماز قبول کر لو، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لفظ بولے؟ کہتے ہیں فقال لو منعونی اقالا مما كانوا يؤدون الى رسول اللہ لقاتلتهم، کہنے لگے اے عمر تم کہتے ہو میں ان سے زکوٰۃ کی بات ہی نہ کروں، صرف نماز قبول کر لوں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جو یہ رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے اس میں سے اگر یہ جانور کی رسی بھی روک لیں گے، جو جانور کے گلے میں زکوٰۃ کا جو جانور ہے اس کے گلے میں جو رسی ہے اگر یہ بھی روکیں گے تو لقاتلتہم، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں۔ اور یہ بھی کہا حضرت صدیق اکبر نے، یا عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر ہوتے تھے، آج اسلام میں آ کے بزدل بن گئے اور بزدلوں والی بات کرنے لگے، ابھی اگر ہم ان کے خلاف نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ مدینہ شریف خالی ہو جائے گا، یہ لوگ مدینہ شریف پہ حملہ کر کے قابض بن جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے کیا بولے؟ کہنے لگے مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں ان کے خلاف نکلوں گا، اگرچہ کوئی پیچھے سے آ کر کوئی جانور مجھ پہ حملہ کرے، میری بوٹیاں کر دے، میں پھر بھی اس بات کو نہیں دیکھوں گا، ان کے خلاف میں نکلوں گا، جہاد کروں گا۔ اے عمر تم نماز اور زکوٰۃ کے خلاف فرق کر رہے ہو، جس طرح نماز پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں ان کی نماز نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ لفظ کیا بولے؟ کہنے لگے وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَىٰ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، کہنے لگے عمر مجھے خطرہ کوئی نہیں، اگر میں یہ نہیں دیکھوں گا ان کی تعداد کتنی ہے، کہتے اگر ان کی تعداد پتھروں کی تعداد کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ان کی تعداد ہو جائے، جتنے درختوں کے کانٹے ہیں، جتنی پوری ہوئے زمین میں درختوں کی تعداد ہے ان کے برابر ہو جائیں، جتنی تعداد جنوں کی ہے، جتنی تعداد انسانوں کی ہے، اگر یہ سارے بھی میرے مقابلے میں آ جائیں تو صدیق اکبر کہتے ہیں لقاتلتہم وحدی، میں اکیلا بھی ان کے خلاف نکلوں گا، جان تو دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اے عمر آج یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے، کل کو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا میں حج نہیں کروں گا، بقیہ میری نماز قبول کر لو، پھر کوئی اٹھے گا کہے گا میں جہاد نہیں کروں گا، جہاد کا انکار کر دے، بس نماز میری مان لو۔ نہیں، ورنہ کلمہ اسی کا قبول ہے جو نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے اور جتنے ضروریات دین ہے ہر ایک پر ایمان لائے، اسی کے کلمے کا اعتبار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب دیکھو حضرت فاروق اعظم اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے، بعد میں کہتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کی صرف ایک رات اور ان کی زندگی کا صرف ایک دن ایک طرف ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں تو مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور عمر کی نیکیاں پتہ کتنی ہیں؟ حضرت جبریل امی آئے، میرے محبوب نے ان سے پوچھا اے جبریل بتا آسمان پہ میرے عمر کی شان کیا ہے؟ حضرت جبریل جیسے خطیب کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے اتنی عمر ملے
جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی 1650 برس، اتنی زندگی مجھے ملے، اتنا عرصہ ملے اور میں کوئی دوسرا کام ہی نہ کروں، عمر کی شان بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ 1650 برس ختم ہو جائیں گے، عمر کی آسمانوں والی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر جن کے بارے میں ام المؤمنین پوچھیں کہ جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے، کہ کتنی کسی کی نیکیاں اتنی ہیں، تو میرے محبوب فرمائے ہاں میری عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر کہتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی ایک رات ایک طرف اور ایک دن ایک طرف، مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا رات کون سی؟ کہا رات وہ غار والی۔ سبحان اللہ۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑ کے یہ بھی فکر نہ کی کہ میں تو نکل آیا ہوں، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کی معیت میں جس ہستی نے 3 دن گزارے، آج تو ایک لمحے کا صحابی، ایک لمحے کا صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک لمحہ حضور کے چہرے کا دیدار کرے، اگرچہ زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے، ایک سیکنڈ کے لیے حضور کے چہرے پہ نظر پڑی پھر ایمان پہ قائم رہا، وہ بندہ صحابی ہے۔ اور اس صحابی کی ایک سیکنڈ دیدار کرنے والا، اس کی شان پتہ کتنی ہے؟ پوری دنیا کے غوث ایک طرف ہوں، پوری دنیا کے غوث قطب ابدال ولی، جہاں تک کہ سارے تابعی ایک طرف ہوں، اس صحابی کے قدم سے لگنے والے ذرات کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک سیکنڈ کا جو دیدار کرے اس کی اتنی شان ہو، تو جس نے 3 دن دوسرا کام ہی کوئی نہ کیا ہو، محبوب کے چہرہ انور کو گود میں رکھ کے ٹک ٹکی باندھ کے دیدار کیا ہو، حضور کے چہرے کا دیدار کیے بغیر کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ پھر کتنا اونچا ہو۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، کہتے رات تو غار والی اور دن وہ والا جب لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رہنے دو، ان کے خلاف جہاد نہ کرو، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، ایک رسی بھی روکے پھر بھی میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے بعد میں جانا، عرفت الحق کا حق میں نے بعد میں جانا کہ میں غلطی پہ تھا، جو اس وقت بھی سیدھی راہ پہ تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس وقت اگر وہ میری بات مان کے ان کے خلاف جہاد نہ کرتے تو پھر اگلے دور میں تو معاملہ یہاں تک چلا جاتا، کوئی اٹھتا وہ کہتا بس نماز قبول کرو، مجھے اس کی چھٹی دے دو، مجھے روزوں کی چھٹی دے دو، مجھے اس چیز کی چھٹی دے دو، تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، نہ نماز کی چھٹی ہے نہ چھٹی زکوٰۃ کی ہے۔ جس طرح ایمان لانا نماز میں ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو ایماننا ضروری ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفْضَلَ لِأَبِي بَكْرٍ صِدِّيقٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کر رہی ہے۔ تیسری دلیل کی طرف بڑھا، کہتے قال له رافدی فإن الله تعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف باللیل رات کے وقت، نہار دن کے وقت، سرن اعلانیہ چھپا کر کرتے ہیں، وعلانیہ اور اعلانیہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان والوں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو وہ رافضی کہتا ہے نزلت فی علی علیہ السلام، یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں آئی۔ کس طرح؟ کہتا ہے کان معہ 40 دنانیر، حضرت علی کے پاس 4 دینار تھے، فانفق دینارا باللیل، انہوں نے 1 دینار رات کو خرچ کیا، 1 دینار انہوں نے دن کو خرچ کیا، ودینارا سرا ودینارا علانیہ، 1 دینار انہوں نے چھپا کے خرچ کیا، اور 1 دینار انہوں نے تحدیث نعمت کے لیے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ وہ بھی خرچ کریں، اعلانیہ دکھا کے خرچ کیا۔ تو کہتے ہیں فنزلت فیہ ہذہ الآیہ، رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے جس کے بارے میں قرآن وہ افضل ہے،
تو امام جعفر صادق کہنے لگے قال له جعفر علیہ السلام تم ایک ایت کی بات کرتے ہو، قرآن میں پوری سورت اللہ نے جس ہستی کے بارے میں اتاری ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل من هذه فی القرآن، رب ذوالجلال نے اسی قرآن کے اندر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا۔ وہ کس طرح؟ قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے جو حضرت علی کے بارے میں اتاری اس میں قسم ذکر نہیں کی، ویسے کلام تو سارا رب کا ہے اور اس میں کمی کوئی نہیں، لیکن جب حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا تو اللہ نے قسم اٹھائی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ کہتے ہیں یہ قسمیں اٹھا کے اللہ بیان کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ابو بکر۔ آگے جو ضمیر ہے قرآن کی آیت میں وہ ضمیر کا جو مرجع ہے، ضمیر کو بیان ظاہر طور پہ بیان کر کے یہ آیت آئی اس کے بارے میں ہے، امام جعفر صادق اس کا نام ذکر کرتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر، وہ ابو بکر ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ابو بکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ابو بکر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کے آگے حضرت صدیق اکبر کا نام لے کے کہتے ہیں یہ بھی ابو بکر کے بارے میں ہے، یہ بھی ابو بکر کے بارے میں ہے، یہ بھی ابو بکر کے بارے میں ہے۔ اللہ ان کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ مال خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں مزید اضافہ ہو، اس وجہ سے خرچ نہیں کرتے کہ پہلے لیا ہوا تھا پھر واپس کرنے آگے ہیں، یا کسی نے ان پر کوئی احسان کیا ہوا تھا اس احسان کا بدلہ لینے آگے ہیں۔ کہتے نہیں، مالی لحاظ سے ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، نہ کسی نے ان کو مال دیا ہے، یہ مال خرچ کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر، تو اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم ان کو راضی کر دیں گے۔ کن کو؟ کہتے ہیں ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کو۔ پھر وضاحت کی، کہنے لگی انفق مالہ علی رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا 40,000 40,000۔ آگے درہم دنانیر کا نام نہیں لیا، یہ رب جانتا ہے، یہ رب کا رسول یا خرچ کرنے والا جانتا ہے، وہ درہم تھے، دنانیر تھے، کیا تھا؟ کہتے 40,000 خرچ کیا، مال اٹھا کے سارا لے آئے، حتی تجلل بالعبا، یہاں تک کہ پہننے کے لیے قمیض بھی نہ چھوڑی، وہ بھی لے آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بوریے کا لباس پہن لیا، بوری جو ہوتی ہے وہ پہن لی اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لیے۔ کہتے ہیں فہابا، جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لباس پہنا، فہابا جبرائیل علیہ السلام، تو عرش سے جبریل آ گئے، آ کے کہتے ہیں فقال اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویقول اقرأ علی ابی بکر منی السلام۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ابو بکر کو بھی میرا سلام دے دیں۔ اللہ جن کے لیے عرش سے سلام بھیجے اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کون کرے، اور جو بیان کرے وہ امام جعفر صادق ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں علی ابی بکر منی السلام، ابو بکر کو بھی میرا سلام دے دیں۔ وقل لہو، اور ابو بکر سے پوچھیں اراد انت عنی فی فقرک ھذا، سبحان اللہ۔ اللہ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں اس حالت میں سب کچھ محبوب پہ لٹا کر اپنے اس فقر پہ راضی ہو؟ ابھی بوریے کا لباس پہنا، گھر میں سوئی تک بھی نہیں چھوڑی،
सब कुछ ले आए हो, क्या अपने इस फकर पे राजी हो हम साखिब या नाराज हो? जिस वक्त रसूलुल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को कहा अल्लाह पूछ रहा है, इस फकर पे राजी हो या नाराज हो? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं अस्खुतु अन अला रब्बी, अपने रब से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? सुभान अल्लाह। अपने रब से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? फिर 3 बार कहा अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। मैं अपने रब पे राजी हूँ, मैं अपने रब पे राजी हूँ, मैं अपने रब पे राजी हूँ। अल्लाह ने फरमाया वअदहुल्लाहु अन युर्दिया, अबू बकर आज तुम हम पे राजी हो, क़यामत के दिन मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। अल्लाह ने वादा कर लिया अबू बकर आज तुम इस फकर पे राजी हो तो क़यामत के दिन हम तुम्हें राजी कर देंगे। वअदहुल्लाह, अल्लाह ने वादा किया अन युर्दियाहु कि वो अबू बकर को राजी करेंगे। अब देखो रब्बे जुल जलाल किस अंदाज में हजरत सिद्दीक अकबर की इस अज़मत को बयान किया। और इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, मेरे महबूब ने इसलिए फरमाया था माल अगरचे औरों ने भी खर्च किया, लेकिन जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया इतना नफा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। कत्तू के लफ्ज़ हैं, कहते मा नफ़अनी कत्तू, मुझे किसी के माल ने इतना नफा न दिया कमाली अबी बकर, जितना नफा मुझे हजरत सिद्दीक अकबर के माल ने दिया। अब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत करीमा पढ़ के उस राफ़ज़ी को जवाब दिया। दलाइल मजीद आगे भी हैं। मैंने तो ये सोचा था कि ये मुनाज़रा आज की दुआ में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी ये आधा भी नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह ये मौजू जो है वो जारी रहेगा, अगले जुमे इसको इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो सुना रब्बे जुल जलाल याद रखने और इस पैगाम को आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।